جملہ برادران اور سسٹرز، بالخصوص امام و خطیب جامع مسجد آزاد کمیٹی اسلامک سینٹر منہاج القرآن اور تمام احباب کو خوبصورت 5 روزہ دروس کے انعقاد پر صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب پروفیسر محمد عثمان صاحب، ناظم دعوت منہاج القرآن گجرانوالہ، محترم جناب علامہ محمد وقاص قادری صاحب، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری یوتھ لیگ گجرانوالہ، اور بالخصوص قابل تحسین جذبات ہیں، قابل تحسین وہ محنت ہے کہ شبانہ روز جاگ کر محبت اور فکر سے مجھے اور آپ کو دعوت دے کے اس خوبصورت بزم کو سجانے پر جملہ احباب اور منہاج القرآن کے کارکنان فیروز والا، بالخصوص محترم جناب محمد نعیم مغل صاحب، محترم جناب محمد امتیاز قادری صاحب، محترم جناب حاجی عنایت اللہ بھٹر صاحب، محترم جناب چودھری محمد اشفاق بھٹر صاحب، محترم جناب حاجی غلام دستگیر صاحب، محترم جناب ذوالفقار راں صاحب، حافظ محمد آصف سیالوی صاحب اور آپ کے تمام معاونین، جملہ احباب مرد و خواتین کو ہمیشہ کی طرح قرآن اور رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے 5 روزہ دروس عرفان قرآن پہ نہ صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ دعا گو ہوں کہ جس نے بھی دام میں دل میں سخن جس حوالے سے بھی ان دروس قرآن میں شرکت کی، اللہ روز حشر شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص مشکور ہوں کہ اس عادی رحت کے سفر میں محترم جناب ملک کیسر صاحب، ملک شمس صاحب گجرانوالہ سے، جنہوں نے مجھے سفری سنگت اور یہاں ساتھ شامل ہوئے، اللہ ان کو ان محبتوں کا اجر عطا فرمائے۔ ایک طویل عرصے سے فیروز والا میں خوبصورت 5 روزہ درس عرفان قرآن کا انعقاد ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس بار بھی 50 شہروں میں 5 روزہ دروس عرفان قرآن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ وہ ماہانہ نظامت دعوت منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ دروس کا بھی سلسلہ جاری ہے، وہ بھی پہلے سے بڑھ رہا۔ ملکی حالات جو بھی ہوں، معاشی سیاسی حالات جو بھی ہوں، مگر منہاج القرآن کے تبلیغ، دعوت قرآن اور عشق مصطفیٰ کے فروغ میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ وہ عظیم لاگ ہے کہ جو ہر حال میں حضور شیخ الاسلام کا پیغام، آپ کا حکم اور قرآن مجید کی دعوت کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اسی طرح مجھے اور آپ کو قرآن کا حرف حرف اگلی نسل تک محبت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 موضوعات آپ نے سماعت فرمائے۔ آج 5واں اور آخری موضوع ہمارا اس نشست کا ہے عقیدہ شفاعت۔ جب لفظ ساتھ عقیدہ آ گیا تو عقیدے کو عمل پر فوقیت حاصل ہے، عقیدے کو اعمال پر ترجیح حاصل ہے، چونکہ عمل کی ساری حیثیت عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عقائد بگڑ جائیں تو اعمال رد ہو جاتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ ان بنیادی عقائد میں عقیدہ شفاعت بھی شامل ہے۔ عقیدہ شفاعت مسلمہ عقیدہ ہے، قرآن کی کثیر آیات سے، نصوص سے ثابت عقیدہ ہے، اور جہاں قرآن سے نص آ جائے، حدیث اور قرآن سے بات واضح ہو جائے،
وہاں عقلی ورزش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں انسانی چوں چرا کی اجازت نہیں ہوتی۔ عقلی ورزش اور انسان اپنی فکر تب آزمائے جب نص موجود نہ ہو اور اس سے کوئی پوچھے بتا تیرا کیا خیال ہے۔ یہاں مومن مفتی عالم سے پوچھا ہی نہیں گیا، بلکہ خالق کائنات نے شفاعت اور مقام محمود عطا فرما دیا۔ یہاں ماننا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ سو عقیدہ توحید کا مطلقاً منکر کافر ہے کہ کوئی مطلقاً شفاعت کا انکار کر دے کہ شفاعت ہے ہی نہیں۔ کوئی اپنی جان کا مالک بھی نہیں، کسی کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی کسی کو چھڑا سکے گا یا نہیں چھڑا سکے گا۔ سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے اگر یہ کوئی سوال کرے تو بجا، لیکن اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ جان بوجھ کر عقیدہ شفاعت کا مطلقاً انکار کرتا ہے تو پھر نماز روزہ سب کچھ منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو یوں کئی بار آپ نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عقیدہ شفاعت پر گفتگو سماعت فرمائی ہوگی۔ آج ایک اور پہلو سے، یہ جتنا ایک گھنٹے کا ہمارے پاس وقت میسر ہے، عقیدہ اور شفاعت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ گناہگاروں سے خطاب فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو شفاعت ہے وہ کلیئر سی بات ہے کہ وہ قیامت کے دن گناہگاروں کو چھڑانے کا نام شفاعت، جہنم سے آزاد کرانے کا نام شفاعت ہے۔ اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی خود سے شفاعت نہیں کر سکتا الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے، جو معذور ہو۔ سو جھگڑا شفاعت پہ نہیں ہے، شفاعت تو ہوگی، گناہگار کو چھڑائے جائیں گے۔ پتہ یہ کرنا چاہیے وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اللہ اجازت عطا فرما دے گا، صرف یہ دیکھنا ہے۔ ورنہ عقیدہ شفاعت یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس بات پہ تو سوچا ہی نہ جائے، بلکہ قرآن جب کہہ رہا ہے الا باذن اللہ کہ شفاعت تو ہوگی، مگر شفاعت وہ منصب نہیں ہے کہ کوئی خود سے آگے بڑھے کہ میں بھی سفارش کروں گا، میرے کہنے پر بھی بخشا جائے۔ جرت نہیں ہوگی کہ کوئی رب سے گناہگار کو چھڑا لے، جرت نہیں ہوگی کہ کوئی دوزخ کی آگ سے کسی کو اٹھا لے، الا باذن اللہ۔ ارے جس کو رب اجازت دے دے گا وہ اشارہ کرتا جائے گا، جہنمی آزاد ہو کے جنت چلتے گا۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا اللہ باذن اللہ پہلا نقطہ سمجھا رہا ہے کہ وہ جو اذن شفاعت ہے وہ گناہگار کی خاطر نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ گناہگار کی فکر ہو کہ اس کو بھی چھڑانا ہے، اس کو بھی چھڑانا ہے، وکیل کر لو، فنا فنا ہم نے چھڑانا ہے۔ ارے گناہگار کی فکر نہیں ہے۔ اب اذن شفاعت رب جن کو دے گا، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ رب اپنے محبوبوں کا تعارف کرائے گا کہ یہ وہ میرے محبوب ہیں جن کو میں نے گناہگار چھڑانے کی اجازت دے دی۔ عقیدہ شفاعت مسئلہ گناہگاروں کا نہیں ہے، چند ہستیوں کا مقام بتانا ہے، چند ہستیوں کا لاٹ دکھانا ہے۔ اگر مسئلہ صرف گناہگار کا ہوتا تو اللہ خود اعلان فرماتا کہ فلاں 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 کو میں نے بخش دیا ہے، فلاں فلاں کو میں نے بخش دیا ہے۔ اسے کون پوچھنے والا ہے؟ مطلقاً قادر وہ ہے، بخشنے والی صرف
وہ ذات ہے وہ جس کو بھی بخشنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک خود سزا کا اعلان کر کے پھر پوچھے کوئی ہے جو ان کو بخشواتا ہے. اور ایک جو اجازت لینے آئے گے رب وہ مقام معبود دکھانا چاہتا ہے. تو غلط فہمی اس بات کی ہے کہ ہم عقیدہ شفاعت کو گناہگار اور مجرم کو چھڑانے کی نیت سے دیکھتے ہیں. نہ دوستو، مجرم چھوٹے نہ چھوٹے، اصل مقام تو اس ہستی کا دیکھنا ہے جس کو اللہ رب العزت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ فرما دیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی قل آیا ہے، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ، جہاں بھی قل آیا ہے چونکہ وقت بڑا قلیل ہے اور ٹاپک اور موضوع بڑا اہم ہے، اور جو میں پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ مدد فرمائے تاکہ اگلے 40 منٹ میں وہ سارا بیان کر سکوں. قرآن میں قل جہاں بھی آیا ہے بہت ساری تفاسیر ہیں، قل کی بہت سارے مطالب ہیں، مگر اگر میں سادہ سے انداز میں سمجھانا چاہوں قل کا معنی آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں. آپ نے بارہا اس کو سنا، مگر سادہ سی بات یہ سمجھے کہ قل کہہ کے اگلی بات بتا دے. سو جہاں قل ہے وہاں قرآن میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ قل رب فرما رہا ہے مصطفیٰ کو اتنا سمجھ لو کہ اگلی بات بنا مصطفیٰ کے ادھوری ہے، اگلی بات پوری ہی محبوب کے ذکر سے ہوگی کہ بات اگلی سچ ہے، مگر رب چاہتا ہے کہ اگلی بات میں میرے محبوب کو شامل کر لو، وگرنہ بنا محبوب کے اگلے بات کی اہمیت نہیں ہے. جیسے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہی عقیدت، یہی عقیدہ توحید ہے، یہی حق ہے. لیکن رب نے فرمایا قل هو اللہ، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے. وہ رب چاہتا ہے بندو میں ہوں تو ایک، مگر میرے ایک ہونے کے بیان میں مصطفیٰ کو شامل رکھو. میرے ایک ہونے میں جہاں محبوب کا ذکر آتا ہے میں اپنی بندگی کا مقام عطا کر دے گا. شاید سی بات بتائی ہے میں نے کہ جہاں بھی قل آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلی بات بنا مصطفیٰ کے پوری نہیں ہونے والی، اگلی بات بنا مصطفیٰ کے ادھوری ہے. قل یہاں کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں سادہ سی بات ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہگاروں سے خطاب ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. گناہگاروں سے خطاب ہے، آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مگر ترتیب دیکھیے کہ کس انداز سے ہے. فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیں. قل کہہ کے پھر بات اپنی کی ہے. قل یا عبادی، قل آپ فرما دیں. اب اللہ خود بول رہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خود رب فرما رہا ہے تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ایک لمحے کو سوچیے، وہ لوگ جن کو شفاعت کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہاں کیسے گناہگار چھڑائے جائیں گے، وہاں کون کسی کو نہیں چھڑا سکتے، صرف اسی آیت مبارکہ پہ غور کیجئے کہ یہ خطاب مجرموں سے ہے، یہ خطاب گناہگاروں سے ہے، آپ جیسے نیکوکاروں سے نہیں ہے. الذین اسرفوا، وہ جنہوں نے ظلم کر لیا، وہ جنہوں نے گناہ کر لیے. اب مجرم کو
فیصلہ کرنے والا خود کہہ دے پریشان نہیں ہونا. کوئی ایسی عدالت کی سمجھ آتی ہے کہ مجرم عدالت سے تھک تھک کانپتے ہوئے کچہری میں کھڑے ہو اور جج خود کہہ دے پریشان نہ ہو بیٹھو. تو بتائیے کون جرم سے ڈرے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں ہم عقیدہ شفاعت کو دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے دنیا کی عدالتیں ہیں، ہمارے سامنے بادشاہوں کی عدالتیں ہیں کہ دنیا کی عدالتوں اور شاہوں میں مجرموں کو چھوڑا جاتا ہے اس کے ذاتی حسن کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے. اور آدمی مجرم بڑا وکیل کرا لے تو وہ جرم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. ارے قاتل دندناتے پھرتے ہیں، ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں، وکیل بھاری بھاری فیسیں لے کر، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کچھ تو وکیل کہتے ہیں اور کچھ جج کر لیتے ہیں. ارے جج کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. یہ عدلیت دنیا کی ہے، یہ شاہوں کے دربار کی ہے. ارے نو فیصلہ کرنے والا رب ہے. جہاں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی مگر اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خود رب فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا، تم نے مایوس نہیں ہونا، من رحمت اللہ، میری رحمت سے. یہ بات قیامت کی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم نے مایوس نہیں ہونا، فیصلہ بھی رب نے کرنا ہے، جنت بھی رب نے دینی ہے اور تسلی بھی رب دے رہا ہے. خطاب بھی گناہگاروں سے ہے. جس کو یہ راز سمجھ آ گئی اسے عقیدہ شفاعت خود بخود ازبر ہو گیا. آپ کہیں گے کیا بھلا کوئی گناہگار کو بھی اپنا کہتا ہے؟ ارے کوئی بے وفا کو بھی اپنا کہتا ہے؟ گناہگار تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کو بھول جائے، جو نبی کو بھول جائے. ارے جو گناہ کرے گا مطلب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس سے خطائیں ہو گئی، چاہے غلط فہمی میں، چاہے بشری تقاضے میں، چاہے عادت کی وجہ سے. گناہگار کو بھی کچھ اپنا کہتا ہے مگر اللہ فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ شفاعت کا روز حشر منظر کیا ہوگا. قرآن کی اس بات نے سارا راز کھول دیا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندو، کن کو؟ گناہگار کو. میں چوتھی بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اگلی جو بات کر رہا ہوں، ارے زبان تو زبان، روح سبحان اللہ یا عبادی. مولا ان گناہگاروں کو اپنا کہہ رہا ہے. اگر میرا جملہ یاد ہو تو میں نے کہا شفاعت مسئلہ گناہگاروں کا نہیں ہے، مقام محبوبوں کا دکھا رہا ہے. شفاعت مسئلہ گناہگاروں کا نہیں کہ کون بخشا جا رہا ہے کون نہیں بخشا جا رہا. اصل عقیدہ مقام محمود اور شفاعت رب اپنے محبوب کا مقام دکھانا چاہتا ہے، اپنے ولیوں کا مقام دکھانا چاہتا ہے، شہیدوں کا. کبھی حافظ قرآن کو کہا جائے گا جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت لے جاؤ، جاؤ 70 افراد. کبھی شہید کو کہا جائے گا، کبھی معصوم فوت ہونے والے بچے کو کہا جائے گا ماں کی انگلی پکڑو تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا جنت لے جاؤ. ارے کبھی اللہ اپنے ولی کو کہے گا اٹھو جاؤ 70,000 لوگوں کو ساتھ لے جاؤ. اے مولا ولی کو کہے بغیر بندے تو بھیجتے اطلاع ولی کو دے دے. نہ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا جاؤ گناہگار کو ساتھ لے جاؤ. اللہ شہید کو کہے گا جاؤ گناہگاروں کو ساتھ لے جاؤ. گناہگاروں بات گناہوں کی ہوتی تو تم تو جہنمی ہو. ارے کمال ان چہروں کا ہے ان کے صدقے رب تمہیں جنت عطا فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری یا علی. غلط فہمیاں اس لیے مبتلا ہوتی ہیں کہ ہم شفاعت کو مجرموں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جرم اور سزا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے یا عبادی. اللہ نے فرمایا میرے بندو، اے اللہ ان مجرموں کو تو اپنا کہہ رہا ہے،
گناہوں کی وجہ سے اپنا نہیں کہہ رہا، یہ راز کوئی اور راز ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے گناہگاروں کو اپنا کہا ہے۔ ہاں، کیوں کہا ہے؟ وہ راز کل کھول رہا ہے۔ کل، میرے نبی آپ کہہ دیں کہ اے اللہ کے بندو، کل کا معنی آپ کہہ دیں۔ کن کو کہوں؟ گناہگاروں کو کہیں کہ اللہ کہہ رہا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کل کا معنی آپ کہہ دیں اللہ تو نے گناہگاروں کو اپنا کہا ہے۔ نہ کل یا عبادی کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہگار جو مصطفیٰ کے در پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی سنتا ہے، رب سے اپنا کہتا ہے۔ اللہ کے اپنا ہونے کے لیے گناہگار یا نیکوکار نہیں، کل یا عبادی۔ یہ آیت ایک راز سمجھا رہی ہے کہ گناہ تو تم سے ہو گئے، خطائیں تو تم سے ہو گئی، اب در مصطفیٰ نہ چھوڑنا۔ گناہگار اگر نبی کے در پر بیٹھ جائے جو مصطفیٰ کی سنتا رہتا ہے، رب سے اپنا کہتا رہتا ہے۔ اور آپ فرمائیں اگر ان گناہگاروں نے آپ کی سنی تو یہ میرے ہو گئے، اور عبادت کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، اور آپ کے در پہ نہ آئے تو عبادتیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی، سجدے بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ گویا رب کا وہی ہے جو مصطفیٰ کے دروازے پہ آ بیٹھ رہا ہے، جو در محمد پہ آ جاتا ہے۔ کل آپ فرما دے یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سو یہاں تک اگر میری بات سمجھ آ گئی تو اتنا سا خلاصہ بنتا ہے کہ وہ گناہگار جو گناہ کرنے کے باوجود بھی دامن محمد نہ چھوڑے، ان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان کو اللہ کی رحمت ملے۔ یہ جو تقنطو ہے، مایوسی کو نہ صرف گناہ کہا گیا ہے بلکہ مایوسی ایک مقام پہ جا کے کفر بن جاتی ہے۔ اللہ سے مایوس ہونے والا وہ کفر کی وادی کے قریب چلا جاتا ہے۔ کسی شخص سے خطائیں ہوئی، گناہ ہوئی تو دوسرے نے فتویٰ دے دیا۔ فتوے تو آج بڑی آسانی سے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نے فتویٰ دے دیا کہ اب یہ نہیں بخشا جاتا، اس دم کچھ نہیں بن رہا، یہ گیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ نہیں بخشا جائے گا۔ اتنا کہا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھ رہا ہے یہ میرا حاکم ہے جو گناہگار کو کہتا ہے تیری معافی کبھی نہیں ہوگی؟ رب پر حاکم لگا ہوا ہے کہ تو اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے کہ یہ نہیں بخشا جائے گا۔ سن لے، اس گناہگار کے رب نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تو نے یہ جو بے تکا سا فتویٰ دیا ہے اس کی سزا میں اللہ نے تیری ساری نیکیاں ختم کر دی ہے۔ فتویٰ وہ ہونا چاہیے کہ بندے کو رب کے قریب لائے۔ ہم فتووں سے لوگوں کو دین سے دور لے جاتے ہیں۔ فتویٰ بازی نے نوجوان نسل کو دین سے متنفر کیا ہے، فتویٰ بازی نے تفرقہ پڑا ہے۔ فتویٰ تو یہ تھا کہ قرآن اور حدیث سے اچھی بات نکال کے حل بتایا جائے، جس سے گناہ سزا ہو گئی ہے، خطائیں ہو گئی، انہیں توبہ کا رستہ بتایا جائے، انہیں پھر سے عبادت اور سجدوں کی طرف لایا جائے۔ آج فتوے بازی میں ہم گناہ کی بجائے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ الہی قاعدہ ہے کہ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی ہے، مجرم سے نفرت نہیں کرنی، جرم سے نفرت کرنی ہے۔ مسئلہ جرم روکنا ہے، گناہ روکنا ہے، لا قانونیت روکنی ہے۔ جس سے خطائیں ہو گئی ہیں اسے بھی سینے سے لگاؤ، جس کو مصدق کے قریب لے آئے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہی توبہ کا تصور ہے۔ مگر کل یا عبادی، اے میرے مصطفیٰ اگر آپ فرمائیں گے نا تو میں ان کو اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما دوں گا۔ اسی بات کو قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر گناہ خطا ہو گئی نا تو رب کا دروازہ بند نہیں ہوا،
پتا ہے رب کا در کون سا ہے؟ رب کا دروازہ کون سا؟ جاؤ کا. اگر یہ تیرے در پہ آ جائیں اور نبی ایک بار آپ کہہ دیں اور یہ پھر کہیں میں اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دوں. جاؤ کا شرط یہ ہے کہ وہ نبی کا دروازہ نہ چھوڑے، نبی کا در نہ چھوڑے، نبی کے قدم نہ چھوڑیں، تو اللہ کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ ان لوگوں کو کہتے جنہوں نے جان پر ظلم کیا کہ وہ مایوس نہ ہو. کس سے؟ من رحمت اللہ. کس سے؟ اللہ کی رحمت سے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا. من اللہ نہیں فرمایا کہ آپ فرما دے لا تقنطوا من اللہ، تم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، چونکہ امیدیں تو اللہ سے رکھنی ہے نا. یہاں اللہ نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. من اللہ نہیں فرمایا. رحمت گویا رب چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میری رحمت کو پہچان لو. اے مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ جن سے غلطیاں گناہ خطائیں ہو گئی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ جو نا امیدیوں کے بادل ختم کر دیتی ہے، جو امید میں بدل دیتی ہے، جو یقین میں بدل دیتی ہے. اللہ کی رحمتیں کیا ہیں؟ بارش کو بھی دنیا اللہ کی رحمت کہتی ہے، بیٹی کو بھی دنیا اللہ کی رحمت کہتی ہے، رزق حلال بھی اللہ کی رحمت ہے، عمل صالح کی توفیق بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، مگر وہ رحمت کیا ہے جو بندے کو رب سے ملا دے، جو بندے کے گناہ معاف کرا دے. کون پیارے آپ بتا دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو بتا دیں کہ تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مولا یہ تیری کون سی رحمت ہے؟ میں سنو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب نے اپنی رحمت کو مجسم بنا کر بھیجا تو تمہیں محمد عطا فرما دیا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو تم نے رب کی رحمت یعنی در مصطفیٰ سے مایوس نہ ہونا. دنیا میں مصطفیٰ کی اتباع اور قیامت کے دن جس کو شفاعت مل جائے گی گناہ کے باوجود اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ جو امید ہے یہ امید شفاعت ہے. یہ جو غلامی ہے یہی بخشش کا ذریعہ ہے. سو عقیدہ شفاعت کا کوئی انکار نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. بس کچھ لوگ وہ جو آیتیں کفار کے بارے میں ہے کہ جس نے کفر کیا اس کے لیے کوئی نافع نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں. جو ظالم ہے اس کے لیے کوئی شافی نہیں ہے، جو مشرک ہے شرک کرتا ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں. اس بات کو تو ہم بھی مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا مومنین کو یہ شفاعت ہے؟ کچھ لوگ شفاعت کا انکار نہیں کرتے، شفاعت کے نافع ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں شفاعت نفع دے گی یا نہیں دے گی. ارے شفاعت اگر نافع نہ ہوتی تو کبھی اس کا تصور بھی نہ دیا جاتا، اس کا وجود بھی نہ دیا جاتا. تو شفاعت نام ہے، حشر میں مصطفیٰ جس کی شفاعت سفارش فرما دے. سو عقیدہ شفاعت بڑا کلیئر ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی اور رستہ نظر نہیں آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستہ نکالیں گے تو اس رستے کا نام شفاعت ہے. شفاعت کا تصور مقام محمود، کلیئر بات ہے کہ مقام محمود اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. عسیٰ ان یبعث ربک مقام، مقام محمود اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائے گا. مگر شفاعت پہلے سے کلیئر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ جل مجدہ نے
اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کو ہر صورت میں راضی کرے گا، ہر صورت میں اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ آیت مبارکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ ان ھذا ھوا شفاع فی الامہ، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ میں تمہیں راضی کروں گا، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا قول ہے، اس سے مراد شفاعت کا حق ہے، سبحان اللہ، کہ امت میں شفاعت کا حق ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، کئی بار بیان کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں گریہ وزاری کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام شفاعت اور گناہوں کی بخشش کی خوشخبری لے کے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اِنَّا سَنُقْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے مصطفیٰ امت کے بارے میں اللہ آپ کو ضرور راضی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ قول اللہ کا ہے، اور یہ جو مقام محمود ہے حقیقت میں یہی مقام شفاعت ہے، اسی کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ جو مقام محمود ایک مقام ہے جہاں حضور کو کھڑا کیا جائے گا اور لوگوں کو آپ کا مقام دکھایا جائے گا کہ یہ وہ مقام ہے۔ مقام محمود پہ استاذ مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا نہایت خوبصورت اور طویل خطاب ہے جو آپ نے کشمیر میں فرمایا ہے، وہ کبھی نیٹ پہ سنیے کہ مقام محمود کیا ہے اور مقام محمود کیوں دیا گیا ہے۔ سو مقام محمود صرف مصطفیٰ کے لیے ہے، اور شفاعت حضور سے شروع ہوگی اور میرے آقا کے صدقے پھر کئی لوگوں کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شفاعت کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ خالق کائنات نے دنیا میں فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا کہ ہر امتی کو درود پہ لگا دیا ہے، عبادت اللہ کی، نمازیں اللہ کی، مگر آقا کا ذکر نہ صرف مکہ میں، نہ صرف مدینہ میں، نہ صرف 14 صدیاں پہلے، بلکہ آج بھی فیروز والا کی ہر مسجد میں، فیروز والا کے ہر گھر میں، ہر جگہ روزانہ روئے زمین پر اربوں بار نام محمد لیا جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی تعداد نوٹ کر لیں کتنی ہے، اس میں پھر نمازیوں کی تعداد نوٹ کر لیں کتنی ہے، اور پھر نمازوں میں التحیات دیکھ لیں کتنی بار ہے، قاد اولا ہو یا دوسرا، ہر التحیات میں خالق کائنات تجھ سے اور مجھ سے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ روزانہ کتنے جنازے پڑھے جاتے ہیں، ہر جنازے میں مصطفیٰ پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور پھر منہاج القرآن کے زیر اہتمام گوشہ درود اور ہلکے درود کا قیام کر کے ہر ماہ اربوں بار درود آقا کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے۔ صلاۃ و سلام کا رب نے حکم دیا، در حقیقت یہ نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی عملی کوشش ہے، عملی تصویر ہے کہ جب بھی کوئی درود بھیجتا ہے کہ محبوب مدینہ میں اور چاہنے والا فیروز والا گھر میں بیٹھ کر ذکر محمد بلند فرما رہا ہے۔ سو زمانہ بدل جائے، قبر آ جائے، ہم قبر میں چلے جائیں، سو قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت اور ہر مرنے والے سے آقا کے بارے میں پوچھنا، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ جیسے اللہ دنیا میں ذکر مصطفیٰ تجھ سے کراتا ہے، اللہ قبر میں بھی تجھ سے ذکر مصطفیٰ کرائے گا، تجھ سے معرفت مصطفیٰ کرائے گا۔ جو رب دنیا میں اپنے بندوں سے ذکر مصطفیٰ کرا رہا ہے، قبروں میں ذکر مصطفیٰ کرا رہا ہے، حشر بابا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ارے ماں بیٹا باپ بھائی ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہوگا، ایسے میں بھی نہ صرف
عام لوگوں کو بلکہ 7 لاکھ پیغمبروں کی زبان سے اللہ ایک جملہ ادا کرے گا، امت نبیوں کے قدموں میں جائیں گے کہ آج اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے، آج نفس نفسی کا عالم ہے۔ امت اپنے نبی کے قدموں میں جائے گی، نبی کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں، کسی اور کو ڈھونڈو۔ ارے لوگ آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے، ہر نبی اگلا رستہ عطا فرمائے گا۔ آدم کی ساری اولاد حشر میں رب سے معافی مانگنے کی بجائے، چونکہ توبہ ہے دنیا میں، حشر میں توبہ کا دروازہ بند ہے، حشر میں ندامت توبہ کا دروازہ بند ہے، اور لگتا یوں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کر کے قدم مصطفیٰ کے دکھائے گئے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہے، بند دروازے سے اگر کوئی معافی دلا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وگرنہ اگر صرف گنہگار کو بخشوانا ہوتا تو اعلان کر دیا جاتا کہ گھنٹہ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، کسی نے لین دین کرنا ہے تو کر لے، کوئی اللہ سے رو رہا ہوتا، کوئی سجدے کر رہا ہوتا، معافی مانگ رہا ہوتا، کسی کے آنسوؤں کے صدقے، کسی کے سجدوں کے صدقے، مگر نہیں، وہاں خود توبہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پتہ ہوگا یہ توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اگلا حل تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ہم توبہ نہ کر سکے۔ جو دنیا میں توبہ کر لینا، لوگ دونوں باتوں کو ملاتے ہیں، جو دنیا میں توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ شفاعت اس گناہگار کے لیے ہے جو گناہ لے کر گیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ، کئی جہنمی ہو جائیں گے، کئی جہنم میں جل جائیں گے۔ جب دنیا اپنے پیغمبروں کے پاس جائے گی، پیغمبر اسے آگے روانہ کریں گے، وہ وقت آئے گا کہ جب آدم کی ساری اولاد در مصطفیٰ پہ جائے گی، میرے آقا کے قدموں پہ جائے گی، آقا فرمائیں گے انا رہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، بس انتظار یہی تھا، جاؤں کا، تم آؤ تو صحیح، تم کہو لوگوں کا مصطفیٰ کے قدموں میں جھکنا ہوگا، اور میرے آقا رب کے حضور سر سجدے میں لگائیں گے۔ اللہ پوچھے گا نبی ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند تھا، آج سجدے کا بھی وقت نہیں، آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ ارفراسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سر توتا، آج مانگیے تو سجدہ میں سب کچھ عطا کر دے گا۔ پھر رب فرمائے گا شفاعت کیجئے، رب شفاعت قبول کرے گا، شفاعت کا عشر ہو جائے گا، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آقا سر اٹھا کے کیا کہیں گے؟ یا رب امتی، اے اللہ میری امت کیا چاہتے ہیں؟ میری امت دوزخ میں جل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنتیوں کی شفاعت ہوگی یا نیکوں کا کل یا عبادی والا منظر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میرے حبیب، جو گناہگار دوزخ میں ہیں اور ان کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے، ان کے برابر گندم کا دانہ سمجھ لیں، جن کے دل میں اتنا ایمان ہے، جاؤ انہیں نکال کر جنت لے جاؤ۔ وگرنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ چلو اللہ نے اصول دے دیا ہے، آپ کے چاہنے والوں میں جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا اللہ اسے بخش دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بخش دیا، فرمایا جاؤ اسے نکالو اور جنت لے جاؤ۔ نبی مکرم نے فرمایا میں انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر پھر سجدہ کریں گے، اب کیا ہے؟ اے اللہ جو تو نے حد بتائی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، جو کہ برابر ایمان جن کا تھا ان کو تو نے بخش دیا ہے میری شفاعت کے صدقے، مگر کئی ایسے ہیں کہ جن کے دل میں جو سے کم ایمان ہے، اب اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نصف جو جتنا ایمان ہے وہ بخشے جائیں گے، وہ ختم ہوا چاہتا ہے وہ بخشے جائیں گے، اور پھر فرمائے گا کہ اے اللہ
کچھ اور بھی ابھی باقی ہیں. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، رائی کے برابر ایمان ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے اللہ کہ آپ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت کے رستے پر لگا دیں. میرے آقا آئیں گے اور دوزخ میں چن چن کے رائی برابر ایمان آگے رائی برابر ایمان والوں کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت بھیج دیں گے. میں آگے نہیں بڑھتا، یہاں میں نگاہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں. اللہ یہ نہیں فرمائے گا فرشتے آپ کو لسٹ دے دیں گے کہ یہ رائی والے ہیں. آپ دیکھیں کہ رائی والے گویا آقا امتی کے چہرے سے پہچان لیں کہ دل میں کتنا ایمان ہے. آقا امتی کو بھی جانتے ہیں اور اس کے دل میں ایمان کے مقدار کو بھی جانتے ہیں، معیار کو جانتے ہیں. آقا جائیں گے رائی کے برابر والوں کو بھی لے آئیں گے، پھر اس سے کم والے لے آئیں گے. مگر ابھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہوں گے. اللہ پوچھے گا کہ میرے نبی ابھی تک آپ راضی نہیں ہیں، ابھی تک آپ خوش نہیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ ابھی وہ لوگ بھی ہیں کہ رائی جتنا بھی ایمان نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میرے حبیب اگر تو راضی ہوتا ہے تو جاؤ، جس کے دل میں صرف کلمہ طیبہ ہے، جس کو کلمہ طیبہ پر موت آ چکی ہے، آپ کو اجازت ہے کلمے والوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں، کلمے والوں کو بھی نکال کے جنت میں لے جائیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ابھی باقی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ ان کو بھی نکال دیا مگر ابھی کئی لوگ باقی ہیں. اللہ فرمائے گا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو راضی کریں گے. حدیث مبارکہ ہے کہ اب اللہ خود اپنے دست قدرت سے اللہ خود مٹھی بھرے گا. کوئی کہے گا اللہ کی مٹھی کہاں سے آ گئی؟ رب نے اپنے ہاتھ کا تعارف کرایا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب پہلے آقا کو اس میں شفاعت دے دی، نبی مکرم نے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے اپنی امت کو نکال کے اب باقی بھی کچھ لوگ رہ گئے جن کے پلے کچھ نہ تھا، صرف کلمہ تھا. اب اللہ اپنے دست قدرت سے جہنم سے مٹھی بھرے گے. ایک روایت میں اللہ جب خود مٹھی بھرے گا تو آقا کے امتیوں کے 70,000 لوگ اللہ کے دست قدرت میں آئے گا. یوں اللہ رب العزت مٹھی بھر کر جہنمیوں کو نکالے گا. وہ وقت آئے گا کہ جہنم میں کوئی نبی کا امتی باقی نہیں رہے گا، ساروں کی شفاعت ہو جائے گی. آقا کے چہروں پہ تو مسکراہٹ آ جائے گی. میرے آقا نے قسم اٹھائی، یہ آیت اتری نا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ قریب اللہ آپ کو راضی کرے گا. صحابہ نے پوچھا آپ کب راضی ہوں گے؟ آقا نے فرمایا واللہ واللہ لا میں راضی نہیں ہوں گا. میرا ایک بھی امتی اگر دوزخ میں جل رہا ہوگا اس وقت تک میں محمد راضی نہیں ہوں گا. اور رب نے فرمایا کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا. اب آخری بار وہ لوگ بھی نکل آئیں گے آقا کی سفارش پر، آقا کی شفاعت پر. اللہ خود ان کو دوزخ سے نکال لیں گے. شفاعت کا یہ منظر جاری ہوگا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر انبیاء کو اجازت، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 3 بندوں کو اجازت دی جائے گی، انبیاء، علماء، شہداء. اللہ رب العزت ان کو اذن دے گا کہ جاؤ اور اپنی جان پہچان والے لوگوں کو اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شفاعت کا دروازہ کھول جائے گا. ہائے ہائے کہیں اللہ حافظ قرآن کو کہے گا تو نے میرا قرآن یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کو لوگوں تک سنایا، جاؤ اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اور کہیں میرے آقا نے فرمایا قرآن محبت سے تلاوت کرو. قیامت والے دن قرآن اپنے اصحاب کو رب سے بخش پائے گا اور وہ شفاعت کرے گا. قرآن شفاعت کرے گا، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا. یاد رہے
شفیع وہی بن سکتا ہے جو پہلے خود رب کا محبوب ہو. جو نقطہ سمجھنے والی بات ہے کہ جس سے رب راضی ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے. ہر حافظ ہر عالم نہیں. اللہ کئی ماؤں کو اجازت دے دے گا، اے میرے نبی کی امت کی ماں، رب تمہیں اجازت دیتا ہے، مائیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو چن چن کے جنت میں لے جا رہی ہوگی. کبھی ماں کے صدقے اولاد کو جنت ملے گی، کبھی بیٹیوں کے صدقے ماں باپ کو جنت مل رہی ہوگی، کبھی بیٹوں کے صدقے ماں باپ کو جنت مل رہی ہوگی. اور پھر اولیاء اللہ کا نمبر آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک دن صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ اللہ میری امت میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. نبی نے اطلاع دے دی. آنند فانند حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا آقا مجھے بھی اس میں شامل کر دے. کرنا اللہ نے ہے، شامل مصطفیٰ کرے. نبی مکرم نے فرمایا شامل کر دیا ہے. 70,000 میں پھر ایک اور اٹھے، مگر میرے آقا نے فرمایا نہیں، عکاشہ بازی لے گیا ہے. آقا چاہتے تو اوروں کو بھی شامل کر سکتے تھے، مگر پھر ہر صحابی رسول کا حق بن جاتا. پھر ہر صحابی رسول کہتا مجھے بھی داخل کیجئے. اس مقام کی خوبصورتی کو اور اختیارات مصطفیٰ کے ساتھ عکاشہ کو شامل کر دیا. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب بخشے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ جنت جائیں گے اللہ ان کو کہے گا تم میں سے ہر ایک اپنے 70,000 ساتھ لے دے گا. حساب کتاب حق ہے وہ ہوگا. آج بات کو میں اسی جگہ پہ روکتا ہوں. میرا خطاب کا اگلا حصہ وہ آیات تھی کہ جن کی وجہ سے شفاعت کا انکار کیا جاتا ہے یا جن کی وجہ سے شفاعت کی سمجھ نہیں آتی. مگر میں امید کرتا ہوں کہ میں مقصد کی بات سمجھا چکا ہوں کہ عقیدہ شفاعت کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر ہے. شفاعت حق ہے، قرآن کے نص سے ثابت ہے. نبی مکرم نے بتا دیا جو مصطفیٰ کو مانتا ہے اسے مصطفیٰ کی شفاعت کو ماننا پڑے گا. مقام محمود اللہ پوری امت اور پوری کائنات کو دکھا دے گا کہ مصطفیٰ کا کیا مقام ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ اپنی کرسی کے ساتھ ایک اور کرسی لگائے گا جس پر مصطفیٰ کو بٹھائے گا. یہ مقام محمود ہے. اللہ اپنے حبیب کی شان دکھائے گا. جس طرح عقیدہ شفاعت حق ہے اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج کئی لوگ ایمان اور عمل کی پرواہ کیے بغیر صرف شفاعت سے امید لگائے بیٹھے ہیں. میرا رب چاہے تو بخش سکتا ہے، مگر اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ ہم تو ہم دین کے باغی، روزے سے ہمارا تعلق نہ ہو، نماز سے ہمارا تعلق نہ ہو، لوگوں کا مال لوٹ کر لیلۃ القدر کے دن یہ امید رکھیں کہ رب معاف کر دے گا، قیامت کے دن مصطفیٰ شفاعت فرما دیں گے. ارے بہن بھائیوں کا حق کھا کے ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھیں گے، ماں باپ کا دل توڑ کر روزانہ ہم نعت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کریں، ہم معاشرے کو آگ اور جہنم میں مبتلا کر کے شفاعت محمدی کے امیدوار بن جائیں. رہی بات اللہ کی وہ تو ارحم الراحمین ہے، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. مگر شفاعت کا حقدار بننے سے پہلے دنیا میں اپنی اصلاح ضروری ہے. آج کوئی کہتا ہے بس فلاں سے بیعت ہو جاؤ تو دنیا اور آخرت پار، کوئی کہتا ہے بس علی کا نعرہ لگا لو دنیا جہاں پار، کوئی کہتا ہے بس صحابہ کا جھنڈا اٹھا لو. سب کچھ ممکن ہے مگر اللہ جل وجہ نے یہ دنیا عمل کے لیے بنائی ہے. پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، فرائض پر عمل کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. پھر اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی کمی کجی رہ گئی پھر قیامت کے دن مصطفیٰ بھی سفارش فرمائیں گے اور قرآن بھی سفارش فرمائے گا. عقیدہ شفاعت کلیئر ہے مگر خود کو شفاعت کے حقدار بنانے کے لیے غلامی مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کرے، درد دل پیدا کرے، سو عمل میں ساری زندگی گزارے. اسی لیے خالق کائنات نے 5 وقت کے سجدے عطا فرمائے. نبی نے تلاوت قرآن مجید کا حکم دیا، درود کا حکم دیا. منہاج القرآن آج
آج اس دور میں کہ جب شفاعت کو بھی مانتی ہے، سفارش کو بھی مانتی ہے، بنا حساب و کتاب کے بخشش کو بھی مانتی ہے، ولیوں کے دامن کو پکڑ کے جنت جانے والی بات بھی حق ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پہنچنے والی بات بھی حق ہے، مگر اللہ نے ایک نظام عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، نبی مکرم نے سیرت عطا فرمائی ہے۔ آج میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، نبی مکرم نے فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یہ رب کا حکم ہے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو روز لوگوں کو حق کی طرف بلائے، جو لوگوں کو برے کام سے روکے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ اگر ہر شخص گھر میں بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے کہ بس اللہ مجھے بخش دے گا، نبی مجھے بخشوا لیں گے، علی مجھے چھڑا لیں گے، تو بتائیے دین کا کام کون کرے گا؟ دعوت کا کام کون کرے گا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ جنت کی پرواہ نہ کرے، پیغام مصطفیٰ کی پرواہ کرے، وہ سیرت مصطفیٰ کی پرواہ کرے۔ آج پاکستان اور امت مسلمہ جس دہانے پہ کھڑی ہے، آج ضرورت ان لوگوں کی ہے جو دین کی دعوت دے، جو امید پیدا کرے، جو نفرتیں ختم کرے، جو بغض حسد انات ختم کرے، محبتوں کے تبلیغ کرنے والوں کی ضرورت ہے، امن کا پیغام گھر گھر پہنچانے والوں کی ضرورت ہے۔ آج نفرتیں ختم کرنے والی ایک جیش کی ضرورت ہے، ایک گروپ کی ضرورت ہے کہ وہ آقا کے دین کو اس طرح پھیلائیں کہ فرقہ واریت ختم ہو، گروہ بندی ختم ہو، لسانی جھگڑے ختم ہو، کہیں سیاست کے نام پہ جھگڑے، کہیں مہنگائی کے نام پہ جھگڑے، کہیں آٹے کے حصول پر امت مصطفیٰ ذلیل ہو رہی ہے، کہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں امت مصطفیٰ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کہیں بے روزگاری کا نستر ہے، کہیں حکومت گرانا، کہیں حکومت بٹھانا، امت مصطفیٰ کی نیندیں حرام کر دی گئی ہیں، سکون چھین لیا گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے یہ دنیا ہمیشہ سے حق والوں کے ساتھ ایسے کرتی رہی ہے، وہ باپ کے سامنے علی اصغر ذبح کر دیتی ہے، وہ علی اکبر کی جوانی رلا دیتی ہے، ارے وہ باپ کے سامنے زینب کو رلا دیتی ہے۔ آج کی زینب پھر کربلا میں رو رہی ہے، آج کا علی اصغر کے گلے پر پھر چاقو چھریاں پھری جا رہی ہیں، آج کے علی اکبر کی جوانیاں چھینی جا رہی ہیں، آج پھر سے بھوک مسلط کر دی گئی، آج پھر سے مہنگائی مسلط کر دی گئی تھی۔ ارے یہ انٹرنیشنل سازش ہو یا اپنوں کے زخم ہو، آنکھ آپ اور میں نے کھولنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک ان سارے حالات سے توبہ تائب ہونے کا وقت ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رب سے توبہ کرنے اور رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ابھی رمضان باقی ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جس نے رمضان پایا اور وہ توبہ نہ کر سکا۔ آئیے یہ بے وقت کی بارش ہے، یہ گرمیوں میں سردی، یہ سردیوں میں گرمی، ارے فصل پیاسی تو آسمان سے زمین دودھ پانی کے لیے ترس رہی ہے، اور جب فصل پک گئی ہے تو ژالہ باری ہو گئی، برف باری ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو کہ میرا رب ظالم ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ قدرت تمہارے محنت میں پانی پھیرتی ہے؟ نہ نہ، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ قدرت تمہیں تھوڑا سا دنیا کا نقصان دے کے آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتی ہے، کہ شاید گرمی سے اس کی آنکھ کھل جائے، شاید سیلاب سے اس کی آنکھ کھل جائے، شاید فصل برباد ہونے سے اس کی آنکھ کھل جائے اور یہ پلٹ آئے رب کی طرف، یہ پلٹ آئے حق کی طرف۔ اور اس سے رب سے ناراض مت ہوئیے کہ میری فصل برباد ہو گئی ہے، اس سے رب سے ناراض مت ہوئیے کہ سیلاب آ گیا۔ جتنا نقصان ہوگا میرے رب کا وعدہ ہے وہ اتنے نفع عطا فرمائے گا، مگر اس نقصان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جھوٹے سہارے چھوڑ کر آؤ، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ یہ 5 روزہ درس قرآن القرآن کا مقصد کم از کم میں اور آپ پکے نمازی تو 30 روزے کا مقصد یہ ہے، 30 روزوں کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہم جھوٹ تو چھوڑ دیں۔
ہم سب شفاعت کے حقدار اور امیدوار ہیں۔ میں اپنی بات کو اسی پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اعتکاف تک روزے ٹھیک رکھ کے جیسے رکھنے کا حق ہے، اور جس کو اعتکاف کا موقع ملتا ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی منہاج القرآن میں 10 روزہ اعتکاف ہے، اجتماعی توبہ ہے، اصلاح احوال ہے، روزانہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خطاب اور صحبت ہوگی، روزانہ نماز، روزہ، دیگر فقہ کے اسباق اور تیاری ہوگی۔ اگر اپنی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے، اور ساتھ اگر دین کی تعلیم اور آقا کی امت کا درد، فکر اور عشق مصطفیٰ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ خواتین کے لیے بھی مناسب بندوبست ہے، مرد حضرات کے لیے بھی مناسب بندوبست ہے، ہمیشہ کی طرح اعتکاف ہوگا، اس سال بھی ہوگا۔ اور میں اپنی ساری بات کو مرحوم محمد اشفاق احمد، وہ جو زاویہ والے تھے، اشفاق احمد بڑے مفکر بندے گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان کی نصیحتوں سے کئی لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ مرحوم محمد اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ باہر طالب علمی کے زمانے میں ساتھ ان کے جاپان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو رمضان آ گیا، ہم نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ چند دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ کھاتے پیتے نہیں، انہوں نے کہا کیا بات ہے تم کھاتے پیتے کیوں نہیں، وہ ہڑتال ہے کیا ہے؟ ہم نے انہیں بڑی توجہ سے سمجھایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے نہیں، صبح سے شام تک ہم نہیں کھاتے پیتے۔ کہا اچھا صرف نہ کھانے پینے سے تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جاتا؟ تو اشفاق احمد کہتے ہیں ہم نے انہیں سمجھایا نہیں، صرف کھانے پینا نہیں، ہم جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم دھوکہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم برا قول چھوڑ دیتے ہیں، سارے گناہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا پورا مہینہ، انہوں نے کہا مہینہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلے لفظ سنے۔ اس نے کہا بڑے مزے ہیں، کیوں؟ فرمایا صرف 1 ماہ جھوٹ چھوڑتے ہو، 1 ماہ دھوکہ چھوڑتے ہو، صرف 1 ماہ فراڈ چھوڑتے ہو، ہم جاپانیوں پر تو سال بھر پابندی ہے، ہم تو سال بھر دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو سال بھر پابندی ہے۔ مسلمانوں تم صرف 1 ماہ کی پابندی ہے۔ فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روزے کا مقصد سمجھ گیا کہ اللہ نے فرمایا کاش لعلکم تتقون میں 1 ماہ کی پابندی لگاتا ہوں، شاید یہ مسلمان سدھر جائے۔ اگر 5 روزہ درس اور عید کے بعد پھر ہمارا وہی حال ہو تو پھر رمضان سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، درس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آئیے رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے، ہمیں ہمیشہ جھوٹ، بغض، حسد، عناد اور دھوکے سے چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اس بار 5 روزہ درس عرفان القرآن کا فیض اور رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ اسلامک سینٹر حاضہ سے قلبی تعلق ہے کہ وہ دن یاد ہے جب پیر سید محسن علی شاہ صاحب کی سرپرستی میں مسجد کے اس کونے میں نیچے مصلی بیٹھ کر اس کو منہاج القرآن کے لیے وقف اور بنانے کی پہلی دعا کی تھی، فقیر کو اس میں بھی بطور طالب علم شرکت کا موقع ملا۔ آج وہ نہیں ہیں ابتدائی ساتھی جنہوں نے جگہ دی تھی، محترم جناب محمد اشرف بھٹر صاحب جو اس کام میں پیش تھے، آج وہ قبر میں ہیں، ان کی روحیں بھی بچت کر رہی ہوں گی کہ جس کا ہم نے آغاز کیا ایک عظیم الشان اللہ کا گھر اور اسلامک سینٹر، اور اس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ پیر شاہ صاحب، پیر سید محسن علی شاہ صاحب کی پوری آل اور نسل کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور محترم جناب محمد اشرف بھٹر صاحب جنہوں نے اس نیک کام کے آغاز میں بنیادی کردار ادا کیا، اللہ آپ کی بھی آنے والی نسلوں کو آقا کی نظر خاص اور قرآن اور مسجد کا فیض عطا فرمائے۔ اور اسی بات پر اجازت چاہوں گا، دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی بات ختم کر دوں، نہ جانے پھر رمضان آئے اور ہم نہ ہوں، 5 روز آئے اور ہم نہ ہوں۔ کتنے ایسے لوگ تھے، سو یاد کر لیجئے ایسے سارے ساتھی جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، آج وہ قبر میں ہیں۔ سو ان کا تصور کیجئے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص، جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں ان کے لیے دعا کریں۔
اللهم صل اللهم بارک قل هو اللہ احد بڑے میں نے قل هو اللہ احد آمین استغفر الله العظيم واتوب اليك استغفر الله العظيم واتوب اليك استغفر الله العظيم واتوب اليك یا الہ العالمین اولاً ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں 5 دن دروس قرآن کہ اس وقت فجر کی بابرکت نشستوں کا صدقہ رمضان کا صدقہ ہم تمام کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما ہم تمام کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ 5 روزہ درس میں درس دینے والے صبح سویرے تیرے گھر میں آ کر بیٹھنے والے نیند کی قربانی تھکاوٹ کے باوجود یا میرے اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں کام کاج کر کے تیرے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں 5 روز آتے رہے یہ میرے نوجوان بھائی دن کی مزدوری رات کے قیام روزے کی تھکاوٹ کے باوجود 5 دن تک تیرے گھر کو آباد کرتے رہے یا اللہ جو ایک بار بھی درس قرآن میں آیا ہے سال بھروں سے قرآن کی برکتیں عطا فرما یا میرے اللہ جو 5 نشستوں میں شریک ہوا ہے اس کی ہر دعا قبول فرما جو میری طرح ایک دن آیا ہے یا اللہ روزانہ قرآن کی دوستی سنگت اور لذت عطا فرما یا میرے مالک ہم میں سے جو بیمار ہیں جن کے ماں باپ عزیز اقربا رشتہ دار بیمار ہیں یا میرے اللہ منہاج القرآن کے عظیم ساتھی صوفی احسان اللہ صاحب علیل ہیں صدقہ رمضان اور قرآن کے شفا ہونے کا صوفی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما ماسٹر یوسف صاحب کی بیٹی عظیم ہے یا اللہ نبی کی بیٹی کا صدقہ ماسٹر صاحب کی بیٹی سمیت تمام کی بیٹیوں کو صحت کاملہ عطا فرما ہم میں سے جن کی ماں بیمار ہے حسنین کی اماں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ ہماری ماں کو صحت عطا فرما ہمارے باپ کو صحت عطا فرما ہمارے والدین کو تعدیر سلامت رکھ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا میرے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ وصال فرما گئے جو فوت ہو گئے بالخصوص قبلہ پیر صاحب کا ذکر ہم نے کیا محترم جناب محمد اشرف بٹر صاحب کا ذکر کیا جتنے لوگ بھی اس گاؤں کے ہمارے درس میں شامل لوگوں کے لواحقین وصال فرما گئے یا اللہ تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا بندے خان راجپوت صاحب یا اللہ چند دن وصال فرمائے گئے دروس قرآن کے صدقے انہیں قبر میں ہر منزل میں غیبی مدد عطا فرما ہر سوال کا جواب عطا فرما ان کے قبر کو تحت نگاہ وسعت عطا فرما یا اللہ جن کے نام بتائے گئے وہ بھی لے لیے باقی تیرے علم ہے صدقہ مقام محمود محمد کا صدقہ مقام شفاعت کا صدقہ سفارش کا یا اللہ تمام جتنے بھی امت مصطفیٰ وصال فرما چکی ہے تمام کی بخشش فرما ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما مولا جتنی سانسیں باقی ہیں تیری امانت ہے زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جتنے دوست احباب بہن بھائی تشریف فرمائیں جو نہیں آ سکے ہمارے گھروں میں بیٹھے تمام کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما عبادت والی عمر عطا فرما توبہ پہ قائم رہنے والی عمر عطا فرما ہم میں سے جو بیمار ہے صحت عطا فرما نماز پڑھانا کی توفیق عطا فرما صدقہ محمد آل محمد ہم میں سے جو مقروض ہے یا اللہ اسی رمضان میں قرض اتارنے کے اسباب عطا فرما یا میرے اللہ جو بے روزگار ہے اسے روزگار اور کاروبار عطا فرما ملک عزیز مہنگائی کے شدید لپیٹ میں ہے پاکستان معاشی تنگیوں کے قید میں ہے یا رب رحمان انت رازق یا اللہ پاکستان پر کرم فرما غیر کے در کے جانے کی بجائے اپنی غیبی مدد عطا فرما پاکستان کو اس معاشی تنگی سے نکلنے کا رستہ عطا فرما ہم پاکستان کو مہنگائی کے عذاب سے نکلنے کی توفیق عطا فرما غریب کے حال پر کرم اور فضل فرما یا میرے اللہ رمضان کے صدقے جتنے دوست بھی شریک ہے تمام کو سحری اور افطاری سے پڑھ کر رزق وافر عطا فرما یا میرے مالک نفع والی بارشیں عطا فرما
بارشوں سیلاب اور زلزلوں کے نقصان سے محفوظ فرما ترکی سمیت پوری دنیا میں جو مسلمان زلزلوں میں وصال فرما گئے یا اللہ انہیں شہادت کا مقام عطا فرما جن کے مال و زر جانور مویشی اس سال سیلاب میں بہ گئے یا اللہ جن کے کاروبار خراب ہوئے ان کو اسی سال بے پناہ رزق خوشیاں اور نعمتیں عطا فرما یا میرے اللہ اسلامک سینٹر حاضہ کے آغاز سے لے کے اب تک جو ان کے معاونین ہیں ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما ان کے گھر پر کرم اور فضل فرما دے جنہوں نے تھوڑا سا بھی حصہ شامل کیا اسے کروڑوں نفع عطا فرما یا اللہ جس نے اچھا مشورہ دیا ہے اس کو خاندان بھر کی خوشحالی عطا فرما یا الہ العالمین جس نے اس 5 روزہ درس میں اپنی نیند چھوڑ کر تیرے قرآن کی محبت میں دعوت دی ہے تیاری کی ہے جس نے ایک درہم لگایا جس نے 1 منٹ دیا جس نے قدم اٹھایا تمام تیرے علم ہے یا اللہ 6666 آیتوں کا واسطہ قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لے مولا اسے زمانے کی مشکلات سے چھٹکارا عطا فرما میرے جن دوستوں نے محنت کی ہے کہ وہ سال بھر کی خوشی عطا فرما یا اللہ میرے ایک دوست بیٹھے ہیں نرینہ اولاد سے محروم ہے میرے اللہ تجھے نبیوں کی اولاد کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کی آل کا واسطہ تجھے علی اکبر علی اصغر کی جوانی قربانی کا واسطہ میرے اس دوست کو نرینہ اولاد عطا فرما ان کے گھر میں خوشیاں عطا فرما یا میرے اللہ جو بھی محروم ہے اولاد سے بیٹی بھی رحمت ہے بیٹے بھی رحمت ہے یا اللہ اولاد صاحب اولاد کے صدقے میرے آقا کی آل صاحب کے صدقے تمام کو اولاد اور نرینہ اولاد عطا فرما جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاک نکاح کا واسطہ ام المومنین حضرت عائشہ کے نکاح کا واسطہ والدین کی پریشانیاں اپنی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی دور فرما دے یا میرے اللہ ملک عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے آزادی عطا فرما سیاسی مذہبی اور معاشی انتشار سے چھٹکارا عطا فرما پاکستان کو قرآن اور مصطفیٰ کا نظام عطا فرما پاکستان کو قرآن کا نظام عطا فرما پاکستان کو مصطفی انقلاب عطا فرما ہر فرد پریشان ہے مولا یا الہ العالمین نبی کے صدقے پاکستان پر اب کرم فرما یا اللہ سارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں ہم نا امید نہیں ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ یا اللہ دین محمدی کے غالب ہونے کا رستہ عطا فرما انقلاب کے اسباب اور راہ ہموار عطا فرما یا الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو رہ گئی تو ہم کمزوروں کا سب کچھ جانتا ہے تمام پر کرم اور فضل فرما یا میرے اللہ یہ قرآن یہ مسجد یہ عشق مصطفیٰ کے درد دینے والی ہستی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو خضر عطا فرما جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں صحت کاملہ عطا فرما اور ہمیں ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما آمین 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 کی صدائیں آئیں یا اللہ تو نے سنی جس نے آمین محبت سے کئی بار کہا یا اللہ اسے جلد مکہ کا مسافر بنا دے جس نے اب آمین کہا ہے یا اللہ غلاف کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ عطا فرما یا اللہ آمین کہنے والے ہر فرد کو مسجد نبوی میں صلاۃ و سلام کا موقع عطا فرما آمین کہنے والوں کو جلد حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما ان 5 دنوں کا اے اللہ فی الفور بدلہ مانگتے ہیں کہ جس کے دل میں بھی تڑپ ہے اسے جلد حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم